بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچانک سے کالی گھٹا نے ادھر کا رخ کیا اور بادل گرجنے لگے۔ ہر چیز کو اندھیرے نے ڈھانپ دیا تھا۔ کالی گھٹا سے وہاں اب کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے موسلا دار بارش شروع ہو گئی۔ وہ جو دھوپ سیکنے کے لیے صحن کے وسط میں لیٹی ہوئی تھی، سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ مینا اس اچانک بارش کی آمد پر بوکھلا سی گئی۔ اس نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا لیکن اسے اپنی ماں کہیں نظر نہ آئی۔ وہ خود ہی باہر کا سارا سامان اندر شفٹ کرنے لگی، کیونکہ کچے گھر میں پانی کی آمد سے دیکھتے ہی دیکھتے سارا فرش مٹی سے اتر پتر ہو جانا تھا اور وہاں چلنے کی بھی کہیں پر جگہ باقی نہیں رہنی تھی۔ مینا جلدی سے سامان اندر شفٹ کر کے چھت کی طرف بھاگی، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو ماں نے کپڑے دھو کر خشک ہونے کے لیے چھت پر ڈالے تھے۔ اتنی چمکتی دھوپ میں اچانک سے اس کالی گھٹا اور بارش نے حیران ہی تو کر دیا تھا۔ وہ جو دھوپ میں لیٹی دھوپ کے مزے لے رہی تھی، وہ بھی اس اچانک بارش کی آمد پر حیران ہو گئی۔ جلدی جلدی چھت سے کپڑے اتار کر وہ نیچے کی جانب بڑھی اور ادھر ادھر نظریں دوڑا کر ماں کو ڈھونڈنے لگی، لیکن ماں نہ کمرے میں تھی نہ باہر صحن میں تھی، یعنی کہ وہ جب لیٹی ہوئی تھی تو وہ کہیں باہر کی جانب چلی گئی۔ وہ بیٹھ کر ماں کا انتظار کرنے لگی۔ اچانک سے بجلی بھی چلی گئی اور اندھیرا چھا گیا۔ اس کی نظر جب سامنے آئینے پر پڑی تو وہ دیکھ کر دھک کے رہ گئی۔ وہاں پر وہی نیلی آنکھیں چمک رہی تھی۔ مینا ایک دم سے خوفزدہ ہو گئی۔ اس نے اپنے پیچھے دیکھا تو اسے وہ کھڑا دکھائی دیا، وہی اپنے دلکش مسکراہٹ کے ساتھ وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مینا کی چیخ گلے میں ہی رک گئی۔ 1 مہینہ ہو گیا تھا، وہ اسے ہر تیسرے لمحے دیکھتی تھی اور محسوس کرتی تھی، لیکن جب بھی کسی کو بتانے کی کوشش کرتی تو خود بخود چپ کر جاتی۔ ابھی بھی وہ سامنے کھڑا دیکھ کر اسے مسکرا رہا تھا۔ وہ خوف سے بس اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس قابل بھی نہ تھی کہ ماں کو آواز دے سکتی اور پتہ چل سکتا کہ وہ ساتھ والے ہمسایوں کے گھر ہیں یا کہیں اور ہیں۔ وہ چپ چاپ اپنی بے بسی پر کمرے میں بیٹھ گئی۔ کبھی کبھی تو اسے اپنی اس بے بسی پر بے تحاشا رونا آتا تھا، لیکن اللہ کی مرضی ہی اس میں تھی کہ وہ کچھ نہ کر سکتی تھی۔ اچانک سے وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ باہر تیز موسلا دار بارش ہو رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا جیسے بادل بھی اس کے دکھ میں رو رہے ہیں۔ وہ دو آنسو ٹوٹ کر اس کی گود میں گرے۔ کاش وہ بھی اس قابل ہوتی کہ لوگوں کی طرح کھلکھلاتی ہوئی پھر سکتی، جیسے ہی اس کی عمر کی لڑکیاں ہنستی ہیں، باتیں کرتی ہیں، وہ بھی اس طرح ان کے ساتھ ہنستی اور باتیں کرتی۔ لیکن اسے تو کوئی منہ لگانا بھی پسند نہ کرتا تھا۔ وہ جہاں بھی جاتی وہاں سے ہی اس کی ہم عمر لڑکیاں اٹھ کر چلی جاتی۔ وہ تو سمجھتی تھی کہ اس کے جینے کا بھی کوئی حق نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی رضا میں راضی تھی۔ سارا دن وہ گھر میں ہی ایسے ہی بیٹھ کر الٹ پلٹ سوچتی رہتی اور روتی رہتی، اور اب یہ نیا عذاب اس کے گلے پڑ گیا تھا۔ نہ جانے وہ کون تھا اور کیا چاہتا تھا، جو صرف اسے ہی نظر آتا تھا۔ اکثر تو وہ اپنی ماں کے پاس بیٹھی ہوتی تو وہاں بھی نمودار ہو جاتا۔ وہ اچانک سے ڈر جاتی، لیکن وہ غور کرتی تو پتہ چلتا کہ وہ صرف اسے ہی نظر آ رہا ہے۔ اس کی ماں اس بات سے بالکل بے خبر تھی۔ وہ اپنی بے بسی پر زاروں قطار رونے لگ جاتی۔ ماں اسے بہت منع کرتی کہ اس طرح نہ رویا کرو، اللہ کی رضا اسی میں ہے، لیکن وہ اپنی اس کمی پر خود سے نالا تھی، اور ماں اب رونے کی اصل وجہ بھی نہ جانتی تھی کہ اب وہ کیوں روتی ہے۔ مینا، او مینا! اسے باہر سے ماں کی آواز آئی تو وہ دوڑتی ہوئی کمرے کی چوکھٹ پر کھڑی ہو کر ماں کو دیکھنے لگی، جو باہر مکمل طور پر بھیگ چکی تھی اور اب دیکھ رہی تھی کہ کیسے کمرے میں داخل ہو، کیونکہ پورا فرش مٹی اور پانی میں لتھڑا ہوا تھا۔ وہاں چلنا ایک بے حد مشکل مرحلہ تھا۔ مینا نے کمرے کی چوکھٹ پر پڑی ہوئی اینٹیں جلدی سے رکھنی شروع کی اور ماں کے گزرنے کی جگہ بنانے لگی۔ ماں ان اینٹوں پر پاؤں رکھ کر مینا تک پہنچی اور مینا کا افسردہ منہ دیکھ کر سمجھ گئی کہ اس نے اسے آواز دینے کی کوشش کی ہوگی، لیکن اپنی بے بسی پر پھر افسردہ ہو گئی ہوگی۔ اسے افسوس ہوا کہ وہ نہ ہی جاتی۔ اشرف کی مرغی ادھر آ گئی تھی تو میں نے سوچا خود جا کر دیتی ہوں، یہ نہ ہو کسی کتے کے ہاتھ لگ جائے تو وہ دوبارہ اس کو دیکھنا بھی نصیب نہ ہو۔ اور میں نے تجھے آواز دی تھی لیکن تو سو رہی تھی، ورنہ میں تجھے بتا کر ہی جاتی۔ مجھے تو یہ تھا کہ 5 منٹ میں واپس آ جاؤں گی، لیکن دیکھو تو صحیح کیسے اللہ کی کرنی ہوئی، جھٹ بادل آئے اور اسی لمحے بارش آ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی طرف سے تو کوئی جواب نہیں آنا، اس لیے ہر سوال کا جواب خود ہی دیے جا رہی تھی۔ اچھا چل یہ بتا، تو اوپر سے کپڑے اتار لائی ہے؟ وہ کافی دیر سے بولے جا رہی تھی اور مینا چپ چاپ ان کا منہ دیکھے جا رہی تھی۔ ان کی بات پر مینا نے اسبات میں گردن ہلا دی تو وہ جلدی سے اپنی چادر اتارنے لگی، جو کہ مکمل طور پر بھیگ چکی تھی۔ مینا ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی کہ وہ ان کے کپڑے لے کے آتی ہے، اور الماری کی طرف بڑھ گئی۔
راشدہ بھی کیا کرتی، بیٹی کی اس بے بسی پر وہ خود بھی بہت اداس رہتی تھی، لیکن آخر کر بھی کیا سکتی تھی؟ ان کے پاس تو اسے دینے کے لیے تسلی کے دو الفاظ بھی نہ تھے۔ آخر کس بنا پر اسے تسلی دیتی جب اسے کچھ دے ہی نہیں سکتی تھی؟ اچھا مینو دیکھ، آج میرے ساتھ ایک حیران کن واقعہ ہوا۔ وہ اس کا اداس چہرہ دیکھ کر دوبارہ سے اس کا دھیان بٹانے کے لیے شروع ہو گئی۔ اشرف کی مرغی ہمارے گھر آئی ہوئی تھی، میں اسے واپس دینے گئی، لیکن میں نے دیکھا کہ وہاں اس کی مرغی پہلے سے موجود تھی۔ میں اتنی حیران ہوئی کہ وہ مرغی اور دوسری مرغی دونوں ایک جیسی تھی۔ ابھی اس سے پہلے کہ میں اشرف سے پوچھتی کہ اس کی مرغی تو پہلے ہی وہاں موجود ہے، جو میرے ہاتھ میں مرغی تھی وہ اتر کر نیچے کی جانب بڑھ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے نہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔ میں نے اشرف سے اگر اس واقعہ کا ذکر کیا تو وہ حیران ہو کر کہنے لگا کہ ارے خالہ تیرا وہم ہے، ورنہ مرغی تو تمہارے گھر ہی گئی ہوئی تھی اور میرے گھر تو کوئی مرغی نہیں تھی۔ میں تو ابھی کچھ دیر تک مرغی لینے کے لیے آنے ہی والا تھا۔ میں نے بھی زیادہ بحث نہ کی کہ کیا پتا مجھے ہی کوئی سچ میں وہم لگا ہو، لیکن مینو میں نے خود اس مرغی کو وہاں موجود دیکھا ہے۔ میں کیسے اس بات کو جھٹلا دوں کہ وہ مرغی وہاں موجود نہیں تھی؟ وہ اپنا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے مینو کی طرف دیکھنے لگی۔ مینا بھی ماں کی بات سن کر سوچ میں پڑ گئی کہ اگر اس کی ماں نے وہاں پہلے مرغی دیکھی تھی تو وہاں مرغی موجود ہی ہوگی۔ خیر اس نے اپنی ماں کے کپڑے بدلنے کا اشارہ کیا تو اس کی ماں بھی اس الجھن سے نکل کر کپڑوں کی طرف متوجہ ہوئی اور جلدی سے کپڑے بدلنے چلی گئی، لیکن مینا خود حیران تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ خیر اس نے ماں کا وہم سمجھ کر بات کو ختم کیا۔ نہ جانے اشرف بھی کیسی عجیب و غریب کبھی کبھی حرکتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ ابھی کل کی تو بات ہے، وہ اس کے گھر کھیر دینے گئی تھی تو وہ سو رہا تھا اور خالہ خالو بھی گھر موجود نہ تھے، اس لیے وہ واپس لے آئی کہ چلو جب موجود ہوں گے تو میں دے آؤں گی۔ لیکن اشرف شام کو گھر آیا، اسے کھیر کھاتا دیکھ کر جلدی سے بولا کہ خالہ اتنا بھی کیا خون سفید ہو گیا کہ ہمارے گھر کھیر بھی نہ بھیجی تو نے؟ تو راشدہ بیگم جلدی سے بتانے لگی کہ مینا ان کے گھر کھیر دینے گئی تھی، لیکن گھر پر کوئی موجود نہ تھا اور اشرف سو رہا تھا۔ تو اشرف حیران سا بولا کہ وہ تو صبح کا شہر گیا، اب واپس آیا ہے تو وہ سرے سے سویا ہی نہیں۔ تو راشدہ بیٹی کا منہ دیکھنے لگی کہ اس نے آ کر اسے یہی اشارے سے بتایا تھا کہ وہ تو سو رہا ہے اور گھر میں کوئی موجود نہیں، لیکن اشرف مانا نہ اور یہی کہتا رہا کہ وہ تو سرے سے کہیں گھر آیا ہی نہیں، وہ تو سیدھا اب ان کے شہر سے ان کے گھر ہی آیا ہے، کیونکہ اس کی ماں اور ابا اس کی پھپھو کی طرف گئے ہوئے ہیں۔ مینا حیران سی اشرف کا منہ دیکھنے لگی۔ اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا، اسے یہی لگ رہا تھا کہ اشرف جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اس نے بحث نہ کی اور ماں کی طرف مطمئن ہونے کا اشارہ کیا تو اس کی ماں نے بھی مزید کوئی بات نہ کی۔ لیکن آج مرغی والی بات پر اس کی ماں کو پھر کل والی بات یاد آ گئی، تو اب دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگی، کیونکہ دونوں کو ہی لگ رہا تھا کہ کہیں پر کچھ غلط ہے۔ بارش تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اب تو ہی بتا اتنی تیز بارش میں کیسے سبزی لینے جاؤں، اور اگر وقت پر کھانا نہ بنا تو تجھے پتا ہے تیرے باپ کا غصہ کتنا تیز ہے، اس نے تو آتے ہی آسمان سر پر اٹھا لینا ہے۔ ویسے بھی ہم نے آج دوپہر میں کچھ نہیں کھایا، سب کو ہی بھوک لگی ہوگی، سب کو ہی کھانے کی طلب ہوگی۔ مینا چپ چاپ سی ماں کا چہرہ دیکھنے لگی کہ اب وہ اس حالات میں کیا کر سکتی ہے۔ جا دیکھ کر کے ڈبے میں دال موجود ہے۔ مینا نے نفی میں گردن ہلا دی کہ دال نہیں موجود، لیکن اس کی ماں نے اسے فورس کیا کہ جاؤ دیکھ شاید موجود ہو۔ اب مینا اسے کیا بتاتی کہ کل جب ہمساؤں کی کلثوم آئی تھی تو اس یتیم کے گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ اپنی خدا ترسی کی فطرت کے باعث ماں کی غیر موجودگی میں اس نے اسے دال دے دی تھی۔ اب اگر ماں کو پتہ چل جاتا تو اس لمحے اس کی شامت آ جانی تھی، لیکن پھر بھی وہ ماں کو دکھانے کی خاطر ڈبہ دیکھنے چلی گئی، اور وہاں اسے کھڑا دیکھ کر وہ دوبارہ سے ساکت ہو گئی، لیکن پھر جلدی سے باہر آ گئی۔ اس کی ماں اس کا منہ دیکھنے لگی کہ وہ تو ڈبہ دیکھ کر آئی ہے، تو وہ دوبارہ سے اندر چلی گئی اور اب وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ اس کی ماں حیران تھی کہ نہ جانے وہ ایسی حرکتیں کیوں کر رہی ہے۔ اس نے جا کر ڈبہ دیکھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہ ڈبہ آدھا دال سے بھرا ہوا تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کل خود خالی کر کے ڈبہ رکھا تھا۔ وہ دل میں سوچتے ہوئے ڈبہ لے کر ماں کے پاس پہنچی تو ماں یہ دیکھ کر خوش ہوئی اور بولی کہ تم تو کہتی تھی کہ دال ختم ہو چکی ہے، لیکن میں نے کہا تھا نا کہ میں نے خود رکھی تھی، آخری دفعہ دال تو موجود تھی۔ چلو بارش بھی رک گئی ہے اور موسم بھی صاف ہے، اب جلدی سے دال ہی بنا لیتے ہیں۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ جا مینا دیکھ دروازے پر کون آیا ہے۔ مینا کی ماں نے اسے بلند آواز سے پکارا تو وہ جلدی سے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ سامنے ہی اشرف کھڑا ہوا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور اشرف کو دیکھ کر کوئی بات کیے بغیر واپس اندر آ گئی۔ اشرف جانتا تھا کہ وہ بول نہیں سکتی،
لیکن پھر بھی وہ کوئی نہ کوئی تو اشارہ ضرور کرتی۔ وہ اس کے رویے سے حیران ہوا اور اس کے پیچھے پیچھے آ گیا اور اس کی ماں کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور راشدہ بیگم سے مخاطب ہو کر بولا، خالہ مینا کو کیا ہوا ہے؟ وہ ناراض سی لگ رہی ہے۔ تو اس کی ماں اس کا چہرہ دیکھنے لگی جو دوسری طرف چہرہ کر کے بیٹھی ہوئی تھی، یعنی وہ واقعی ہی کسی بات پر اشرف سے ناراض تھی۔ بھائی مجھے تو نہیں معلوم کس بات پر ناراض ہے، تم خود ہی اس سے پوچھ لو، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو اشرف سمجھ گیا کہ واقعی ہی وہ ناراض ہے۔ تو اشرف کو اچانک سے یاد آیا کہ اس نے اسے کل ہی تو لال مٹھائی لانے کا کہا تھا اور وہ بھول گیا، یعنی کہ وہ اسی بات پر ناراض تھی۔ وہ کل سے انتظار کر رہی ہوگی اور وہ مٹھائی آج پھر نہیں لے کر آیا۔ اس کے تو ذہن میں ہی نہ رہا تھا۔ وہ شرمندہ سا ہوا۔ 2 سال پہلے ہی اشرف کی فیملی وہاں شفٹ ہوئی تھی۔ تب سے ان کے آپس میں تعلقات بہت اچھے ہو چکے تھے اور اشرف اور مینا کا تعلق بھی آپس میں گہرا ہو چکا تھا۔ اشرف بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ اکیلا رہتا تھا اور مینا بھی اکلوتی تھی، اس لیے اشرف کوشش کرتا کہ مینا کا دل بہلائے، اور مینا کی ماں بھی کبھی اعتراض نہ کرتی تھی کیونکہ کوئی لڑکی تو مینا کے ساتھ رہنا پسند نہ کرتی تھی۔ ایسے میں وہ اشرف کے ساتھ رہتی تو اس کا دل بہل جاتا، اس لیے انہیں اعتراض نہ ہوتا۔ ارے مینا، مٹھائی میں کل لیتا آؤں گا، آج تو میرے ذہن میں ہی نہیں رہا مٹھائی لانا۔ اچھا چلو اب تم ناراض نہ ہو، اس نے اسے مناتے ہوئے کہا، لیکن وہ ویسے ہی چہرہ موڑ کر بیٹھی رہی۔ تو وہ اس کے سامنے کان پکڑ کر جا بیٹھا اور بولا کہ اچھا چلو میں معافی مانگتا ہوں، اور کہہ تو رہا ہوں کہ صبح ہر حال میں تمہاری مٹھائی لا دوں گا۔ تو مینا اس کے اس طرح کان پکڑ کر بیٹھنے پر مسکرا دی۔ وہ بھی کھلکھلا کر ہنس دیا۔ یوں ہی باتیں کر کے وہ اپنے گھر چلا گیا۔ اس کے ابا آئے تو وہ بھی کھانا کھا کر کام وغیرہ سمیٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور اس کے ماں باپ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر اپنا ناول پڑھنے کا سوچنے لگی۔ شروع سے گونگی تھی، اس لیے اسکول تو زیادہ دیر نہ پڑھ سکی، لیکن اس قابل ہو گئی تھی کہ پڑھ لکھ سکتی تھی اور خود کا دھیان بٹانے کے لیے ناول پڑھتی تھی۔ سائڈ ٹیبل سے اس نے جیسے ہی ناول اٹھایا تو اس کے ہاتھ سے ایک لفافہ نیچے گرا۔ وہ اٹھا کر لفافہ دیکھنے لگی۔ لفافے کے اندر کچھ تھا۔ اس نے کھول کر دیکھا تو اس کے اوسان خطا ہو گئے کیونکہ اس کے اندر لال مٹھائی پڑی ہوئی تھی۔ وہ حیرانی سے وہ مٹھائی دیکھنے لگی کہ وہ وہاں کیسے آئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے کوئی نظر نہ آیا۔ اسے لگا کہ شاید اشرف نے وہاں رکھ دی ہو اور اس سے مذاق کر رہا ہو، لیکن اشرف تو اس کے کمرے میں آیا ہی نہیں تھا، وہ تو باہر ہی سے چلا گیا تھا۔ تو وہ مٹھائی وہاں کیسے آئی؟ وہ پریشانی سے سوچنے لگی۔ اس نے مٹھائی وہیں رکھ دی تو اچانک اس کی نظر سامنے کرسی پر پڑی۔ وہ ساکت رہ گئی۔ وہ وہیں پر بیٹھا ہوا تھا اور اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ کتاب اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ وہ خوفزدہ ہوئی۔ اچانک لائٹ چلی گئی اور مزید اندھیرا ہو گیا۔ اب تو اندھیرے میں وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ وہ اب بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ چلتا وہ اس کے پاس آیا تو وہ خوف کے مارے پیچھے ہونے لگی۔ اچانک سے اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا تو مینا نے ایک چیخ سے اپنی آنکھیں بند کی اور اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ دوبارہ اس کی آنکھ کھلی تو اس کے ماں باپ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے اور پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ اسے آنکھیں کھولتا دیکھ کر وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ مینا، تمہیں آخر ہوا کیا تھا؟ اچانک سے چیخ کی آواز پر ہم کمرے میں آئے تو تم یہاں بیڈ کے پاس گری پڑی تھی۔ کیا کوئی چکر وغیرہ آیا تھا یا خوف سے بے ہوش ہوئی تھی؟ اس کے باپ نے پیار سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تو دوبارہ سے اس کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ فکسا ہوا۔ اس نے اپنے باپ کے عقب میں دیکھا، وہ کھڑا ہوا تھا۔ مینا کی زبان کنگ ہو گئی۔ بولا تو اس سے پہلے بھی نہیں جاتا تھا، لیکن وہ اشارے سے ہر بات سمجھا دیتی تھی، لیکن اب اس کی اشارہ کرنے کی ہمت بھی نہ رہی۔ اسے یہی لگتا کہ وہ کسی کو اگر بتاتی تو کوئی بھی اس کی بات کا یقین نہ کرتا، اس لیے اس نے ڈر کے مارے دوبارہ سے آنکھیں موند لی۔ لائٹ ابھی تک نہیں آئی تھی، شاید پورے محلے کی لائٹ خراب ہو گئی تھی، اس لیے اس کے ماں باپ یہ ٹارچ لائے اور اسے ہوش میں لانے کے لیے خود ہی کوشش کر رہے تھے، اور وہ تھوڑی ہی دیر بعد ہوش میں آ بھی چکی تھی۔ اس کا باپ تھکا ہارا لگ رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر دکھ ہوا کہ وہ سونے کے لیے لیٹے ہوں گے تو اس نے ان کے آرام میں خلل پیدا کیا۔ اس نے ان کو اشارے سے سمجھایا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ جائے۔ اس کے دل میں ڈر تو تھا، لیکن وہ اپنے باپ کے آرام کو بے خلل نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے وہ انہیں جانے کے لیے آمادہ کرنے لگی۔ وہ جو اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے کہ وہ کچھ بتائے گی کہ اس سے کیا ہوا تھا، اس طرح اس کے اچانک رویے پر حیران ہوئے، لیکن پھر خود ہی اٹھ کر چلے گئے۔ اس نے گہرے گہرے سانس لیے اور دوبارہ سے اس کی طرف دیکھنے لگی تو اس کی نیلی آنکھیں چمک رہی تھیں اور اندھیرے میں تو مزید چمک رہی تھیں۔ اچانک سے اس کا حلق خشک ہو گیا، اسے پانی کے مزید طلب ہونے لگی۔
اس نے ہمت کرتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا، لیکن اس کے ماں باپ اب وہاں سے جا چکے تھے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس نے دل میں شکر ادا کیا اور چلتی ہوئی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ باہر بھی مکمل طور پر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ چاند کی روشنی پورے صحن میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ چلتی چلتی پانی کے پاس پہنچی اور گلاس میں پانی انڈیل کر پینے لگی۔ اچانک سے اسے پیپل کے اس درخت سے کچھ گرتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی اتنی ہمت نہ ہوئی تھی کہ وہ قریب ہو کر جا کر دیکھتی، لیکن جب زیادہ آواز آنے لگی تو وہ اٹھ کر درخت کے پاس گئی اور دیکھ کر دھک رہ گئی کہ وہاں خون کے قطرے نمودار ہوئے پڑے ہیں۔ خون کو دیکھ کر وہ ڈر سی گئی اور دوبارہ سے خوفزدہ ہو کر اپنے کمرے میں بھاگ گئی اور جا کر کنڈی لگا لی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ وہ پریشانی سے انگلیاں چٹکنے لگی کہ نہ جانے ایسا کیوں ہو رہا ہے اور وہ کسے بتائے۔ مینا، مینا، اسے اچانک سے آواز دی تو اس نے اپنے ارد گرد دیکھا، وہاں اسے کوئی دکھائی نہ دیا۔ دوبارہ سے اس کے نام کی پکار ہوئی تو وہ اچھل کر سائڈ پر ہو گئی۔ اب تو وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ اسے آواز کہاں سے آ رہی ہے، لیکن اسے ادھر ادھر کوئی بھی نظر نہ آیا۔ تبھی وہ ڈرتے ہوئے آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہی چہرہ دوبارہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ کھڑا ہو گیا اور پھر وہ ڈر گئی اور ہمت کرتے ہوئے آج اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ پوچھ کر رہے گی کہ وہ کون ہے، لیکن پھر اسے اپنی بے بسی پر رونا آیا کہ وہ تو بول بھی نہیں سکتی۔ ارے ارے لڑکی، تم رو کیوں رہی ہو؟ میں نے تو تمہیں ابھی کچھ بھی نہیں کہا ہے۔ آج اس کے چہرے سے آواز بھی بلند ہوئی۔ وہ آواز اس قدر خوبصورت تھی کہ مینا کو لگا اس نے اس سے پہلے کبھی ایسی آواز نہیں سنی، لیکن اس کی آواز کی مشابہت اسے بالکل اشرف جیسی لگی۔ چلو اب اگر میں نے تم سے بات کر ہی لی ہے تو اب میں تمہیں یہاں سے لے جانے آیا ہوں۔ میں نے بہت وقت انتظار کر لیا، لیکن اب مزید انتظار نہیں کروں گا۔ اس کی بات پر مینا کا تو دل گویا اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ نفی میں گردن ہلانے لگی کہ وہ اس کے ساتھ کہیں نہیں جائے گی، لیکن وہ اس بات کی پرواہ کیے بغیر اس کی طرف بڑھتا گیا۔ مینا چیخنا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے اس کی آواز کہاں چلی گئی تھی۔ تبھی اچانک سے دوبارہ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ دوبارہ اس کو جب ہوش آیا تو وہ ایک وسیع و عریض کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ وہ پریشانی سے اٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن اسے وہاں کوئی نظر نہ آیا۔ پہلے تو اسے لگا کہ شاید کوئی خواب دیکھ رہی ہے، لیکن پھر اس نے خود کو چھو کر محسوس کیا تو اسے پتہ چلا کہ وہ خواب نہیں دیکھ رہی، بلکہ حقیقت میں وہ اپنے گھر میں موجود نہیں تھی۔ اسے اس چہرے کی گئی ساری باتیں یاد آنے لگی، یعنی کہ وہ واقعی اسے وہاں سے لے آیا تھا۔ وہ کون تھا اور آخر کیا چاہتا تھا؟ یہ سوچ دوبارہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو لے آئی۔ وہ وہیں بیٹھی تھی کہ وہاں ایک عجیب و غریب شکل کی لڑکی نمودار ہوئی، جس کے ہاتھ میں ایک تھال نما پلیٹ تھی۔ اس میں سرخ رنگ کی چنری رکھی ہوئی تھی۔ اس نے وہ چنری اس کے اوپر پھیلا دی اور بولی کہ کچھ ہی وقت میں تمہارا نکاح ہونے والا ہے۔ اس کی بات سن کر مینا تو گویا سن ہی ہو گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کچھ بول بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے صرف آنسوؤں سے ہی احتجاج کرنے لگی، لیکن وہ عورت بغیر کسی تاثر کے اسے بازو سے پکڑ کر باہر لے جانے لگی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، لیکن اس کی تو آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ چپ چاپ سے بغیر احتجاج کیے اس لڑکی کے ساتھ آگے کو جانے لگی۔ وہ عورت اسے ایک حال نما کمرے میں لے گئی، جہاں وہی چہرہ بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ اس نے ایک شکوہ کرتی نگاہ اس کی طرف ڈالی اور چپ چاپ جہاں اس عورت نے بٹھایا چپ کر کے بیٹھ گئی۔ وہاں 2-3 اور اسی عورت کی طرح کے چہرے کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے ایک دفعہ نظر ڈال کر دوبارہ کسی کی طرف نہ دیکھا اور گردن اور نظریں جھکا کر نیچے کو منہ کر کے بیٹھ گئی۔ اسے یہی دھڑکا لگا ہوا تھا کہ نہ جانے اب کیا ہونے والا ہے۔ تو ابھی تھوڑی دیر بعد اسے اپنے کانوں میں آواز سنائی دی، قبول ہے؟ تو اس عورت نے اسے گردن ہلانے کو کہا، لیکن وہ تو صرف خالی نظروں سے اس عورت کی طرف دیکھنے لگی۔ اس عورت کے انداز میں سختی آ گئی تو اس نے ڈرتے ڈرتے گردن ہلا دی۔ 3 دفعہ اس نے گردن ہلائی۔ اس کے بعد اس آدمی نے نہ جانے کیا کچھ بولا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ نہ سمجھی سے صرف اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچ رہی تھی، جو اس کی گمشدگی میں پریشان ہو رہے ہوں گے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ عورت اسے کمرے میں لے گئی۔ جب وہ کمرے میں گئی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اپنی قسمت پر حیران ہو رہی تھی کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور اسے تو یہ پتہ بھی نہ تھا کہ وہ کہاں پر ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد دروازہ کھلا اور وہی نوجوان اپنی خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ وہ اسے دیکھ کر دوبارہ سے خوفزدہ ہو گئی، لیکن بولی کچھ نہ اور گردن جھکا کر بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ دوبارہ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی اور اس کی ماں اسے آوازیں دے رہی تھی کہ مینا اٹھ جاؤ، صبح ہو گئی ہے۔
اٹھ کر صبح کی نماز ادا کر لو۔ وہ حیران پریشان پہلے تو صورتحال سمجھنے کی کوشش کرنے لگی، پھر اسے لگا کہ شاید اس نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہو، لیکن پھر وہ اس بات پر بھی حیران تھی کہ اگر وہ خواب تھا تو اس نے اسے حقیقت میں کیسے محسوس کر لیا تھا، یعنی کہ وہ ایک رات میں ہی وہاں سے ہو کر واپس بھی آ گئی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کی ماں اسے جگا کر باہر جا چکی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھی تو سامنے نظر پڑتے ہی اس کے اوسان خطا ہو گئے، کیونکہ وہ وہی سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ سیاہ کلر کی چھوٹی چھوٹی شیو میں اس کی ایک طرف پڑنے والا ڈمپل اس کو مزید دلکش بنا رہا تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ مینا کو آج اسے دیکھتے ہوئے مہینہ ہو گیا تھا، لیکن وہ آج بھی ہمیشہ کی طرح اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ بولنا چاہتی تھی، لیکن وہ ہمیشہ جب بھی اسے دیکھتی اسے محسوس ہوتا کہ وہ چیخ نہیں سکتی تھی اور بے بسی سے ہر دفعہ رو دیتی تھی، لیکن آج اسے رونا نہ آیا۔ کافی دیر وہ وہیں بیٹھی اسے دیکھتی رہی، پھر جب کافی دیر بھی وہاں سے وہ غائب نہ ہوا اور پتھر کی مورت کی طرح ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتا رہا، تو وہ چپ چاپ سے اٹھی اور اس کے پاس چلی گئی۔ اسے اب اس کے پاس جانے سے خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اٹھی اور جا کر اس کے پاس قدموں میں بیٹھ گئی۔ وہ جلدی سے وہاں سے اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ مینا حیران پریشان ادھر ادھر اسے ڈھونڈنے لگی، لیکن وہ کہیں نظر نہ آیا۔ مینا چپ چاپ سے اٹھی اور وضو بنا کر نماز ادا کرنے لگی۔ جیسے ہی جائے نماز پر پہنچی، اس کا بند ٹوٹ چکا تھا۔ وہ زاروں قطار ہونے لگی۔ اسے نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ اس کی زندگی میں یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ اچانک سے اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑی تو وہاں پر مٹھائی کا لفافہ دیکھ کر اسے ساری بات سمجھ آ گئی کہ یہ لفافہ کہاں سے آیا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کا صبح صبح مٹھائی کھانے کا اتنا دل کیا کہ اس نے اس میں سے مٹھائی کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور کھانے لگی۔ اس مٹھائی کا بہت عجیب و غریب ذائقہ تھا۔ اب وہ پچھتانے لگی کہ نہ جانے کیسی مٹھائی تھی اور اس نے ایویں اٹھا کر کھا لی، لیکن اب تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ جلدی سے جائے نماز کو تہہ لگا کر باہر کی طرف بڑھی تو اس کی ماں اسے آگ جلاتی نظر آئی۔ وہ بھی اپنی ماں کے پاس ہی چلی گئی۔ اس کی ماں چولہے کی دوسری سائڈ سے اٹھ کر کوئی چیز لینے گئی تو اس کے دوپٹے کو آگ لگ گئی۔ اس کی ماں اس بات سے بے خبر تھی۔ مینا نے بلند آواز میں کہا، ماں دوپٹہ، اور اس کی ماں دوپٹہ بھول کر مینا کا منہ دیکھنے لگی، کیونکہ مینا پہلے تو ماں بھی نہیں بول سکتی تھی اور آج اس نے 2 الفاظ ادا کر دیے تھے۔ مینا نے آگے بڑھ کر جلدی سے دوپٹے پر اپنا پاؤں مارا تو آگ تو بجھ گئی، اور بعد میں مینا کو محسوس ہوا کہ اس کی ماں شجدر ہو کر اس کا چہرہ دیکھ رہی ہے، تو اسے بھی احساس ہوا کہ کچھ غلط ہوا ہے۔ اس کی ماں جلدی سے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر بولی، مینا تم بولی ہو، مینا تم نے بولا۔ اس کی ماں اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور وہ خوشی سے نہال ہو رہی تھی کہ مینا نے اپنے منہ سے لفظ ادا کیے ہیں۔ مجھے خود سمجھ نہیں آئی، مینا بول رہی تھی۔ یہ مینا کے الفاظ نکل رہے تھے اور اس کی ماں حیران ہو کر اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی کہ مینا آخر کیسے بول رہی ہے۔ ہاں مینا بول، آگے کیا بول رہی ہے؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیسے بول رہی ہوں، میں تو اس احساس سے بھی انجان تھی۔ وہ بولے جا رہی تھی اور اس کی ماں کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسے سنتی جائے۔ اس نے پہلی دفعہ تو اس کی آواز سنی تھی اور اس قدر خوبصورت آواز تھی کہ اس کی ماں کے کان ترس گئے صدیوں یہ آواز سننے کے لیے، اور اب جب کانوں میں پڑی تو وہ خوشی سے نہال ہو رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ پوری دنیا کو چیخ چیخ کر بتائے کہ اس کی بیٹی بولنے لگ گئی ہے۔ اس کا باپ باہر سے آیا تو اس کی ماں بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی اور خوشی کے آنسو سے لبریز چہرہ لے کر اس کا بازو پکڑ کر بولی، دیکھو مینا کے ابا، مینا بولنے لگ گئی ہے۔ تو مینا وہاں ساکت کھڑی رہ گئی کہ وہ کیسے بولنے لگ گئی۔ تو مینا کا باپ بھی خوشی سے نہال ہوتا ہوا جلدی سے اس کی طرف آیا اور بولا، مینا مجھے بول کر دکھاؤ۔ تو مینا نے منہ سے ابا لفظ نکالا تو وہ بھی خوشی سے نہال ہو گیا۔ دونوں میاں بیوی کے پاؤں زمین پر نہ ٹک رہے تھے۔ دونوں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ پوری دنیا کو بتائیں، ہماری بیٹی بولنے لگ گئی۔ وہ آواز جو سننے کے لیے سالوں انتظار کیا، وہ آواز آج کانوں میں پڑی ہے۔ اس کی ماں رو رہی تھی اور ساتھ ساتھ خوشی سے بتا رہی تھی۔ کچھ ہی لمحات میں بات پورے محلے میں پھیل چکی تھی کہ مینا بولنے لگ گئی ہے، اور مینا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کے ساتھ ایسا معجزہ ہوا کیسے۔ سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ اس کی ماں خوشی خوشی اپنے کام ختم کرنے لگی اور مینا کے کمرے میں گئی تو وہاں پر مٹھائی کا لفافہ دیکھ کر مینا سے پوچھنے لگی، مینا اشرف کس وقت مٹھائی دے کر گیا تھا؟ وہ تو کہہ رہا تھا کہ وہ لانا بھول گیا، اور دیکھو کتنا وعدے کا پابند رہا، مٹھائی دے کر بھی گیا اور خود سے باتیں بھی کی جا رہی تھی۔ مینا نے آگے سے کوئی جواب نہ دیا
تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اشرف وہاں نمودار ہو گیا۔ ارے ارے، تم نے تو مجھے پہلے ہی مٹھائی لانے کا کہا تھا، لیکن یہ نئی خبر سن کر تو مٹھائی لانی بنتی تھی۔ آخر اشرف نے سنا تو جلدی سے مٹھائی لے کر اس کے گھر پہنچ گیا۔ اس کی ماں اس کی بات سن کر اشرف سے گویا ہوئی کہ اشرف تم مٹھائی دے تو گئے تھے، اب کس مٹھائی کی بات کر رہے ہو؟ تو اشرف جلدی سے بولا، جی خالہ، وہ مٹھائی تو میں ہی دے کر گیا تھا۔ تو مینا جلدی سے بولی، اشرف مٹھائی تم لائے تھے؟ تو اشرف اسبات میں گردن ہلا کر بولا کہ ہاں، مٹھائی تو میں ہی لایا تھا۔ تو مینا حیران سی اس کا منہ دیکھنے لگی کہ تم تو میرے کمرے تک گئے ہی نہیں، پھر کیسے تم مٹھائی وہاں رکھ گئے؟ تو اشرف بولا کہ آخرکار تم سے نکاح کیا ہے، تمہاری خواہشیں بھی تو پوری کرنی ہے نا، اور یہ جو تم بولنے لگ گئی ہو یہ بھی ایک کرشمہ ہی ہے۔ اس کی بات سن کر مینا ششدر رہ گئی۔ وہ بالکل ساکت تھی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے اشرف کا چہرہ دیکھ رہی تھی کہ وہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ وہ بات جو صرف اسے معلوم تھی وہ کیسے اشرف کو معلوم تھی؟ وہ حیران سی اس کا منہ دیکھنے لگی۔ دونوں اتنی آہستہ آواز سے بات کر رہے تھے کہ مینا کی ماں کو کچھ بھی سنائی نہ دے رہا تھا۔ اشرف، مجھے سچ سچ بتاؤ کہ آخر ماجرا کیا ہے؟ وہ بولی تو اشرف نے بتایا کہ اس نے جو مٹھائی کھائی ہے وہ اس کی وجہ سے ہی بولنے لگی ہے۔ تو وہ حیران اس کا چہرہ دیکھنے لگی اور پوچھنے لگی کہ نکاح والی بات کیا ہے؟ تو اشرف نے بتایا کہ رات اس کا نکاح اشرف سے ہی ہوا تھا۔ مینا کے تو گویا چہرے کا رنگ ہی فک ہو گیا۔ وہ حیران سا سانس رو کے اس کا منہ دیکھنے لگی اور بولی کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اشرف، ماجرا بتاؤ کہ کیا ہے؟ تو اشرف نے بتایا کہ وہ اس گھر کے پچھلی سائڈ پر جو پلاٹ تھا اس میں جو درخت تھا اس پر رہتا تھا۔ ایک دفعہ مینا اپنی ماں کے ساتھ وہاں پر گئی تو وہ اس پر عاشق ہو گیا۔ وہ ایک نیک جن ذات تھا، اس لیے اس نے اسے تنگ کرنا مناسب نہ سمجھا اور انسان کا روپ لے کر اس کے ہمسائے میں آ کر رہنے لگا۔ تو مینا حیران سی اس کا چہرہ دیکھنے لگی کہ وہ درخت پر کیسے رہتا تھا، اور اگر وہ وہاں رہتا تھا تو ان کو کبھی نظر کیوں نہ آیا، اور انسان کا روپ لینے سے اس کی کیا مراد تھی؟ تو وہ مسکرا کر بولا کہ وہ ایک انسان نہیں بلکہ جن زادہ ہے۔ اس کی بات سن کر مینا کی آنکھوں میں خوف پھیل گیا اور وہ اس سے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ تو وہ پھر دوبارہ سے بولنا شروع ہوا اور کہنے لگا کہ یہ دیکھو، میں تمہیں یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ میں کبھی بھی تم پر اپنا خوف طاری نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں انسان کا روپ لے کر اپنے ماں باپ کی بہت زبردستی سے منا کر یہاں انسانوں کی دنیا میں انسانی روپ لے کر رہنے لگا تھا، تاکہ تم کبھی بھی مجھ سے نہ ڈرو، اور میں چاہتا تو کبھی بھی تم پر یہ ظاہر نہ کرتا کہ میں جن ہوں، لیکن میں ایسا نہیں چاہتا۔ اب میری بس ہو چکی ہے۔ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا تھا، اور وہ نکاح دنیا میں ناممکن تھا، کیونکہ میں تمہاری دنیا میں کسی بھی انسان سے اپنا نکاح نہیں پڑھوا سکتا تھا، اور نہ ہی میرا نکاح کوئی انسان پڑھ سکتا تھا۔ اس لیے مجھے اپنا آپ تم پر عیاں کرنا پڑا، اور میں نے اپنی دنیا میں لے جا کر تم سے رات کو نکاح کر لیا۔ اگر میں چاہتا تو اب بھی تمہیں یہ سب نہ بتاتا اور تم پر عیاں نہ ہوتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اپنا ذہن اس بارے میں مکمل تیار کر لو کہ اب تم ایک جن کے نکاح میں ہو، اور اگر بولنے لگی ہو تو اس کی یہ ہرگز مطلب نہیں کہ تم کسی اور سے شادی کر لو گی۔ جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی اپنے ذہن کو مکمل طور پر تیار کر لو۔ میں انسانوں کے روپ میں تم سے کسی صورت نکاح نہیں کر سکتا، لیکن میں انسانوں کے روپ میں تم سے شادی ضرور کر سکتا ہوں۔ اس لیے اب تمہیں کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ تمہارے ماں باپ نکاح نہ کریں، صرف شادی کر دیں، پھر میں تمہارے ساتھ ساری زندگی انسانوں کی دنیا میں ہی اشرف بن کر رہوں گا۔ مینا تو حیران پریشان سی دھک صرف صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو اشرف اسے ساکت بیٹھا دیکھ کر دوبارہ سے بولا کہ اب میری بات پر غور بھی کر لو۔ تو وہ پریشان ہو گئی کہ وہ ایک جن سے کیسے نکاح کر سکتی ہے۔ اس نے ہکلائے ہوئے کہا کہ وہ اپنی ماں کو اعتماد میں لے کر ہی کچھ کر سکتی ہے۔ تو اشرف نے ماں کو بتانے کی اجازت دے دی۔ اس کی ماں جو کسی کام سے کب کی باہر جا چکی تھی دوبارہ سے گھر میں داخل ہوئی، تو اشرف انہیں دیکھ کر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ مینا کا اتنا سنجیدہ اور اترا ہوا چہرہ دیکھ کر جلدی سے اس کی ماں اس کے پاس آئی اور پوچھنے لگی کہ اسے کیا ہوا ہے۔ تو اس نے جنات کا وہ راز اپنی ماں کو بتا دیا۔ اس کی ماں کو پہلے تو یقین نہ آیا کہ اشرف ایک جن زادہ ہے، لیکن پھر اس کے بولنے کی کرامت کی وجہ سے اسے اس بات پر یقین کرنا پڑا کہ اشرف کوئی انسان نہیں ہے۔ اب دونوں ماں بیٹی پریشان تھی کہ ایسا کیا ہو کہ نکاح بھی نہ ہو اور شادی بھی ہو جائے۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ اسے وہ بات اپنے باپ کو بھی بتانی چاہیے۔ مینا پریشان تھی کہ وہ اپنے باپ سے کیسے بات کرے گی، تو اس کی ماں نے کہا کہ وہ یہ معاملہ خود ہی دیکھ لے گی۔ شام کو مینا اپنے کمرے میں گئی، دوبارہ سے وہی چہرہ نمودار ہو گیا۔ مینا کو آج خوف محسوس نہ ہوا، وہ چہرہ اشرف کا روپ اختیار کر گیا۔ تو مینا ڈر سی گئی، وہ اس صورتحال کے لیے تیار نہ تھی۔ اشرف اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا کہ میں نے یہ صرف تمہیں یقین دلانے کے لیے کیا ہے، اور تم اب وعدہ کرو
کہ مجھ سے نہیں ڈرو گی، تو مینا نے اس بات میں گردن ہلا دی کہ اب وہ اس سے نہیں ڈرے گی۔ اس کی ماں نے اس کے باپ سے بات کی۔ اس کا باپ سن کر ہتے سے اکھڑ گیا۔ پہلے تو اسے یقین نہ آیا کہ اشرف کوئی جن ہے۔ وہ یہی کہتے رہے کہ ہمارے ساتھ کھلی آنکھوں سے دھوکہ کیا جا رہا ہے۔ تو مینا کی ماں نے سمجھایا کہ ہماری بیٹی تو ہم سے جھوٹ نہیں بولے گی۔ مینا کے باپ نے اسے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا کہ مینا، جو بات بھی پوچھوں سچ سچ بتانا۔ مینا اپنے باپ کے سامنے مجرموں کی طرح گردن جھکائے بیٹھ گئی۔ تو اس کے باپ پوچھنے لگا کہ اشرف تم سے ملنے آتا تھا؟ تو مینا نے جلدی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر اس کے باپ نے پوچھا کہ نکاح کیسے ہوا، تم کیسے گئی، ساری صورتحال بتاؤ۔ تو مینا نے الف سے لے کر یہ تک اپنے ساتھ ہونے والے سارے واقعات اپنے باپ کے گوش گزار کر دیے۔ تو اس کا باپ سن کر سوچ میں پڑ گیا کہ اشرف کو تو ان کے ساتھ رہتے ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں، انہیں آج تک ایسا کبھی محسوس نہیں ہوا۔ وہ بالکل انسانوں کی طرح کام کرتا، محنت کرتا، انہیں یقین کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ تو مینا کی ماں کو بھی کچھ واقعات یاد آئے جنہوں نے انہیں حیران کیا تھا۔ انہوں نے بھی وہ واقعات مینا کے باپ کو بتائے۔ تو انہوں نے اشرف کو اپنے پاس بلایا اور ساری بات پوچھی۔ تو اشرف نے حرف بحرف ساری بات بتا دی کہ کیسے وہ وہاں رہنے لگا۔ اس نے وہاں سے غائب ہو کر دکھا دیا کہ وہ واقعی جن ہے، وہ کوئی جھوٹ نہیں بول رہا۔ اس نے اپنی اصلی شکل بھی انہیں دکھائی تو انہیں واقعی یقین ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ رشتہ لے کر آ جائے۔ تو اشرف خوشی سے نہال ہو گیا اور اگلے ہی دن اپنے ماں باپ کے ساتھ اشرف کا رشتہ لے کر آ گیا، اور یوں چٹ منگنی اور بیاہ والی رسم ادا ہو گئی۔ اشرف کے باپ نے مینا کے باپ کو بتایا کہ ان کے لیے انسانوں کی دنیا میں رہنا ایک مشکل ترین مرحلہ ہے، لیکن انہیں اپنے بیٹے کی خاطر رہنا پڑتا ہے۔ تو مینا کے باپ کو اپنی بیٹی کی قسمت پر رشک آیا کہ اس کی خاطر جنات اپنی دنیا چھوڑ کر رہ رہے تھے۔ یوں مینا کی شادی اشرف سے ہونے کا دن بھی آ گیا۔ نکاح کا انہوں نے سب کو یہی کہا کہ نکاح وہ پہلے ہی کر چکے ہیں۔ یوں مینا ایک گھر سے رخصت ہو کر ساتھ والے گھر میں جنات کی بہو بن کر رہنے لگی، لیکن انسانوں کے روپ میں رہنے کی وجہ سے کسی کو بھی کبھی بھی یہ بات معلوم نہ ہو سکی کہ وہ جنات ہے۔ اشرف اکثر اسے جنات کی دنیا میں لے کر جاتا اور یوں وہ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے۔ مینا ہر ایک کو یہی بتاتی کہ اس نے مٹھائی کھائی تو وہ بولنے لگ گئی۔ یوں اس کی زندگی جھٹ بدل گئی۔ کچھ ہی عرصہ بعد اللہ نے اسے اولاد سے نوازا، لیکن یہ دیکھ کر دونوں میاں بیوی دھک سے رہ گئے کہ وہ گونگی تھی اور وہ جنات کی اولاد تھی، اور پیدائشی گونگی تھی، اس لیے اشرف اپنی بیٹی کو لے کر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی بیٹی ریما انسانوں کی دنیا میں رہتی تھی، اس لیے اس کی ساری عادتیں اور رہن سہن انسانوں والا تھا، لیکن اس کو انسانوں میں رہنے کی وجہ سے اپنی طاقتوں کا اندازہ نہ ہو رہا تھا، اس لیے اشرف کو مجبوراً اسے جناتی دنیا میں لے کر جانا پڑا۔ یوں وہ وہاں رہنے لگے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔